السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ فیصل وابڈا نااہلی کیس، چیف جسٹس پاکستان کے بڑے ریمارکس، کہا تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)F کالا قانون ہے۔ استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا، ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اسد عمر کہتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے قانون توڑ کر تحریک انصاف میں دراڑ ڈالی جائے۔ اونچی اڑان کے بعد ڈالر مسلسل ہلکان، روپیہ سنبھلنے لگا۔ امریکی کرنسی ₹1.79 مزید سستی ہو گئی، ڈالر کی قیمت $225.50 ہو گئی۔ حکومت اور کسانوں کے مابین مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار، احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ چیئرمین کسان اتحاد کہتے ہیں کہ اتنی راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں، ایک اور صحیح، ہم صبح تک انتظار کریں گے۔ کراچی میں ڈینگی کے مزید 241 کیسز رپورٹ، پنجاب میں ڈینگی سے مزید 276 افراد بیمار پڑ گئے، جن میں سے 119 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس طلباء و طالبات کے فائنل تھیسس کی نمائش کا اہتمام، رنگوں کی مدد سے ایسے شاہکار تخلیق کیے گئے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ بجلی کی مستقل بندش سے متعدد شرکاء مایوس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیانی حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی کے حکم کو کالعدم قرار بھی دے تو حقائق وہی رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)F کالا قانون ہے۔ فیصل وابڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)F کالا قانون ہے۔ دوران سماعت وکیل وسیم سجاد نے عدالت کو بتایا کہ فیصل وابڈا نے 2018 میں انتخابات لڑے اور 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی کے حکم کو کالعدم قرار بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کہا کہ فیصل وابڈا نے دوہری شہریت تسلیم کی، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ کیس کو تفصیل سے سنیں گے۔ عدالت نے وقت کی کمی کے باعث کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن PDM کا حلیف بن چکا ہے۔ ایک دن ایک ہی طریقے سے 123 افراد نے استعفے دیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استعفیٰ قبول ہو جائے اور ایک کا نہیں؟ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا، کوشش کی جا رہی ہے
قانون توڑ کر تحریک انصاف میں دراڑ ڈالی جائے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ آڈیو لیکس میں سب موجود ہے۔ استعفوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک کی جمہوریت میں صرف سیاست دانوں کا کردار نہیں ہے۔ آڈیو لیک سے حکومت کو نقصان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے۔ ہماری لیکس میں ثابت ہوا عمران خان جو بند کمرے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آڈیو لیکس کا چرچا ہے، ہماری بات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آڈیو لیکس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی باتیں ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ آڈیو لیکس میں استعفوں سے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کیوں پہنچے؟ استعفے کیسے ہوئے؟ سب آڈیو لیکس میں موجود ہے۔ ضمیروں کی بولی لگا کر لوگوں کا ووٹ خریدا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی 2 بار کہتی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ عمران خان نے بھی کابینہ مداخلت کی بات کی۔ 2 دن بعد کے بعد استعفے کا فیصلہ ہوا۔ استعفیٰ دیا جاتا ہے جس کے بعد اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے، اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے، اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے۔ امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی قرضوں میں بھی 1800 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مزید حوالہ اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 69 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 225 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہی ہے۔ امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی قرضوں میں بھی 1800 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کے طلبگاروں کی ڈیمانڈ بھی رک گئی ہے، جبکہ بینکوں کی سخت مانیٹرنگ اور غیر قانونی منی چینجرز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی روپے کے استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 232 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 41,443 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کہا ہے کہ امید ہے کل حکومت مطالبات مان کر نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ حکومت نے بدنیتی سے کام لیا تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ میری کال پر ملک بھر سے لاکھوں کسان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے تھوڑا وقت دیا جا رہا تھا، ہم تھوڑے وقت کے لیے نہیں ملیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد حسین باٹ کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے صبح ہمارا مسئلہ حل کریں گے، ہم صبح تک انتظار کریں گے، اتنی راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں، ایک اور صحیح۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا آپ کے مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے تھوڑا وقت دیا جا رہا تھا، ہم نے کہا کہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ملیں گے، وزیر اعظم کے کل کے شیڈیول میں ہماری ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ کسان اتحاد کا دھرنا وفاقی دارالحکومت میں خیابان چوک پر کئی روز سے جاری ہے، ابھی تک ان کے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ریڈ زون کی جانب مارچ کریں گے، جبکہ خیابان چوک کے گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا مجھے کال آئی، ابھی کیپٹن صاحب کو بھی آئی، مجھے بھی آئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ پرائم منسٹر سے 1 to 1 مذاکرات کرنے، میں نے کہا جی بالکل، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم پرائم منسٹر سے آپ کے 1 to 1 مذاکرات کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر مطمئن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کی مرضی۔ تو میں ابھی میٹنگ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ خیابان چوک سے ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے بھی سیل کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 5 روز سے اپنے مطالبات کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سراپا احتجاج کسان اتحاد حکومت کی جانب سے ٹال مٹول کے رویے پر کافی برہم ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کسان یا کسی بھی گروہ یا جماعت کو ریڈ زون میں احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریڈ زون کی طرف مارچ کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔
سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 341 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 341 میں سے 241 مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 341 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 341 میں سے 241 مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ ڈینگی کیسز میں اضافے پر ایک شہری سید فرحت حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صفائی کا ناقص انتظام ہے، تو حکومت اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کام کرتی ہی نہیں ہے۔ فقط یہ سالوں کے مسائل ہیں جو کہ حل ہو کے نہیں دے رہے ہیں۔ جب جگہ جگہ کچرا جمع ہوگا، پانی جمع ہوگا، گٹر کا پانی، وہ گٹر کا پانی مگر بارش کا پانی نہیں، گٹر کا پانی جو ہے نا سالوں سے جمع ہے ابھی تک علاقے کے اندر، تو مچھر نے تو پیدا ہونا ہی ہے، مچھر کی افزائش ہونی ہے اور ڈینگی پھیلنا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 287 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جہاں پشاور میں سب سے زیادہ 194 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ایک شہری محمد مومن کا کہنا تھا گندگی سے نا ڈینگی پھیل سکتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے کے ایم سی والے ہیں بھی بالکل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، نہ کراچی کو جو ہے نہ تھوڑا ترقی بھی نہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھوڑا سا وہی عوام کا تو خیال رکھے۔ پنجاب میں ڈینگی سے مزید 276 افراد بیمار پڑ گئے، جن میں سے 119 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ ڈینگی کے مریضوں میں اضافے کے حوالے سے ایک اور شہری معیز کا کہنا تھا کہ ڈینگی تو دیکھیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے سندھ گورنمنٹ نے نہ کوئی اسپرے کی فیسلٹی دی ہے، نہ کوئی دوائیوں کی فیسلٹی دی ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے، یہ ہمارا مین اشارہ ہے، یہاں گندا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے مچھر پیدا ہو جاتا ہے۔ کینوس مختلف رنگوں کے امتزاج سے بنائی گئی حسین اور خوبصورت تصویریں، معاشرتی برائیوں کی عکاسی کرتی پینٹنگز، عدم برداشت پر مبنی مجسمے، آرٹ کے یہ نمونے بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس کے طلباء و طالبات کے فائنل تھیسس کے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس کے طلباء و طالبات کے فائنل تھیسس کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش میں مجسموں کے ذریعے معاشرے میں بڑھتے انتشار، ذہنی اذیت کو واضح کیا گیا۔ رنگوں کی مدد سے ایسے شاہکار تیار کیے گئے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ کنوس مختلف رنگوں کے امتزاج سے بنائی گئی حسین اور خوبصورت تصویریں، معاشرتی برائیوں کی عکاسی کرتی پینٹنگز، معاشرے میں پھیلتے عدم برداشت پر مبنی مجسمے، آرٹ کے یہ نمونے بلوچستان یونیورسٹی کے فائن آرٹس کے طلباء و طالبات کے فائنل تھیسس کے ہیں۔ نمائش میں شریک بلوچستان یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے طالب علم راشد علی کا کہنا تھا کہ اس میں جتنے بھی پیٹرنز یا کلرز یوز ہوئے ہیں وہ میرگٹ سے لے کر آج تک جو ہم ان کو یوز کر رہے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی، تو ان کو میں یہاں پر دکھانے کی، آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے جو فگر ایڈ کیے ہیں اس میں ان میں لوگوں کے جو ایکسپریشن، ایموشنز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے باقی دوستوں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے یہاں پر، اور سب کے اندر بہت ہی ٹیلنٹ ہے۔ سب دوست، سب اسٹوڈنٹ یہاں کے وہ کریٹو ہیں۔ نمائش میں یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سمیت آرٹ سے شغف رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے، جن کا کہنا تھا کہ معاشرے میں بڑھتے مسائل کو اپنے تصورات میں ڈھالنا یقیناً مشکل ترین کام ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے فائنل ایئر کی طالبہ فاطمہ گلزارہ کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جو 3 خواتین ہیں، ایک وہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ایج زیادہ ہو جاتی ہے، سیکنڈ وہ جو بیوہ ہیں، تھرڈ وہ جو طلاق یافتہ ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو میں نے اپنے کام میں دکھانے کے لیے چوڑیوں کا استعمال کیا ہے، جو میں نے جو کہ ہسٹری میں ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا مٹیریل، چوڑیوں کے ذریعے میں نے پینٹنگز بنائی ہیں، کیونکہ میری نظر میں جو فیمیلز کی لائف ہے، فیمیلز کی، وہ چوڑیوں کی طرح ہے، کیونکہ جب چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم انہیں دوبارہ پہنتے نہیں، ہماری نظر میں ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ فائنل تھیسس کے بعد یہ طلباء و طالبات اپنی زندگی میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہوئے معاشرے کی عکاسی کریں گے۔ نوجوان مصوروں نے کینوس مختلف موضوعات کی عکاسی کر کے معاشرے کے ہر پہلو کو ایسے انداز میں اجاگر کیا جیسے رنگوں کو زبان مل گئی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔